سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو سارے سنگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک فضلک ورحمتک ولطفک وکرمک وعنایتک، وانا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک تحول عافیتک وفجاعت نقمتک وزوال نعمتک وجمیع سخطک، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود شریف سارے سنگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتہ، فاطماً فی تطہیراتہ، حسناً فی صفاتہ، شہیداً فی تجلیاتہ، زین العابدین بعباداتہ، باکراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ، صادقاً فی اقوالہ، کاظماً فی جمیع احوالہ، متمکناً فی مقام الرضا، جواداً کفہ عند العطاء، ہادیاً الی سبیل النجاة، عسکریاً مع الغزاة، مہدیاً الی سبیل الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین۔ اللہ جل جلالہ و من والہ واسطے سنگی و تعریفاں، جنہیں ساری کائنات صرف آمنہ دے لال دی خاطر بنائی، لولاک دا تاج حضور پر نور دے سر تے رکھیا ہے، یہ زمین ساری آپ نے قدمہ دی وجہ تو پاک کی تھی، اور جنت دے در و دیوار تے آپ دا ہی نا لکھے ہے، ہر ایک شے تے آپ ہی دا اسم گرامی حق تعالیٰ سبحانہ نے رقم کروایا ہے، خود درود شریف بھیجدا ہے تو فرشتیاں نو بھی اسے کام وچ لایا ہے، اور ایمان والیاں نو بھی دعوت اسی گل دی اللہ سبحانہ دیتی ہے کہ میں بھی درود تے سلام اپنے حبیب دے بھیجدا واں، فرشتے بھی پڑھ دین تے تساں بھی نال پڑھی جاؤ۔ شان ہے یہ آمنہ دے لال دی، اور ایہو جی شان کسی ہوری نو نصیب ہوئی نہیں، کوئی بھی شان حضور دی ہے، ساریاں شاناں تو ہر مخلوق وچ کسے نو بھی وہ شان نہیں ملی۔ مثال دے طور تے
انبیاء سارے آئے لیکن کسی دے قدم ترنے نال یہ دھرتی پاک نہیں ہوئی، بس اتنی تھاں پاک ہوئی جتھے انہاں متھا رکھے ہے، پر آمنہ دے لال نے قدم تریا ہے تے زمین دے مشرق بھی پاک زمین دے مغرب بھی پاک۔ گل سمجھ ادھر تھوڑا جا رخ کرو نا جی، توجہ فرمایا ہے تو جی جانا جی ٹر جاؤ میرے پترو، اتنے تقریر واسطے تو میں آیا، ادھر توجہ نال گل سنو نا تساں، انج بڑی بدنظمی ہوندی ہے، سٹیج تے بیٹھے ہوئے چار بندے آپس وچ کچھ کردے ہون تے مجمع پورا خراب ہو جاندا ہے میرا بچہ میرا کلیجے دا ٹکڑا اکھاں دا تارا، رل مل کے گلاں سنا کے فائدہ ہوئے گا۔ یہ پتہ ہے قوال، خطیب، نقیب، نعت خوان اور مولوی خالی کیوں رہتے ہیں؟ میں مولویوں کو بھی بیچ میں کہہ رہا ہوں، قوال، خطیب، نقیب، مولوی، نعت خوان یہ صرف اس لیے خالی رہتے ہیں، یہ صرف اپنی سنا دین کہ سن دے نہیں۔ ہاں دیکھو نا، اے توجہ سنو، توجہ نال سنو گلاں، پترو یہ گلاں سنو گے تو فائدہ ہوئے گا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے آنکھوں کے، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، اگر میں آپ کی بات توجہ سے نہ سنوں اور بیچ میں کسی سے بات کروں آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، اور پھر پتہ ہے آپ کو، ہم تو ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، ایسی پوزیشن ہے، لیکن نہیں، حضرت نے کلام پڑھا، ہمارا کام تھا خاموشی سے بیٹھ کر سنے تاکہ اس کا نور ہمارے دل پہ اترے۔ گلاں وچ نور ہوندا ہے نا میرے بیٹے، گلاں میں، اور گلاں بھی میں کرن لگا اہل بیت دیاں کہ جن کی خاطر یہ زمین بچی ہوئی ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں بچی ہوئی، اساں تے کھا رہے ہیں، اساں تے انہاں دا صدقہ، مثلا میں آیا، مینوں بھی شاہ جی نے پیسے پھڑا دینے، تانوں بھی دیتے ہونے، یہ اساں دین دی خدمت کوئی بھی نہ کر رہے، دین دی خدمت کر گیا پتر فاطمہ دا، یہ باقی ساڑی خدمت کر رہے ہیں، دین روٹی سن پہ دیندہ ہے، دین یہی گل ہے، سچی دل دسو، مثلا پترو اساں تے دیکھو اے انہیں نوٹ پھڑاندے پہ، نوٹ لے کر بیان کرنا اور ہے، تپتی ہوئی زمین کربلا پر نانے کا جھنڈا اٹھانا اور ہے، اے جے خدمت اونجتے نہیں نا، حضور نے فرمایا کہ انا من حسین منی، مینو تکنا ہے تو حسین نو تک لاؤ، جے حسین نو تکو تو مصطفیٰ کو دے، اور یہ مولا علی کا فرمان ہے، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کانا اسولا من ذالک۔ مولا علی فرماتے ہیں جس سرکار دی اکھ تکڑی ہے، نک تکڑا ہے، ہونٹ تکڑے ہیں، دند مبارک تکڑے ہیں، زبان تکڑی ہے، لہجہ سننا ہے، او میرے حسن نو ویکھ لے تے جینے ٹردیاں پھردیاں مصطفیٰ نو تکڑا ہے، او حسین نو تک لے۔ ہن بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یہ رل کے بولنا ہے، یا حسن یا حسین، ہاتھ بھی اتھے لے آؤ، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اور یہ بھی ہم سنیوں کو اعزاز ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہاں سنیوں کو یہ اعزاز ہے، اور یہ اعزاز کس نے دیا؟ سنیوں نے لیا ہے؟ نہیں، آمنہ کے لال نے لیا۔ شاہ جی ذرا حدیث سننا، اور یہ حضرت امام حسین کا خطبہ ہی سن لو، ملحب کربلا میں آخری مرتبہ اس میدان کربلا میں جو حضرت امام حسین نے خطبہ دیا وہ یہ تھا، سنو مجھے دیکھو میں کون ہوں، وہی ہوں زبان جس کی مصطفیٰ نے چوسی، جس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی۔ پھر فرمایا میں اور میرا بھائی وہ ہے کہ جب ہم اپنے نانے کے کندھوں پر سوار ہو جاتے، این اس حالت میں جب نانا ہمارا رب کی برگاہ میں سجدے کی حالت میں ہوتا، ہم پشت پر سوار ہوتے تو میرا نانا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب ہم خود نہ اتراتے۔ پھر فرمایا ہماری محبت امت پر لازم ہے کہ میرے نانے کی محبت تمہیں مجسر نہیں ہوگی
اگر ہماری محبت نہ ہو کہ حضور نے دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو آخری جملہ امام حسین کا ہے وہ سنیے، فرمایا ایک دن میرا تو میرے وڈے پائی دا حضور نے ہاتھ نپیا تے ساڑیاں متھیاں نو چومیا اور ساڑیاں ہونٹاں نو چومیا اور چم کے فرمایا انتما تساں دوویں انتما سیدہ شباب آل الجنہ وقرۃ اعین آل السنہ، تساں دوویں جنت دے جواناں دے سردار بھی ہو تے سنیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہو، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، کربلا کا شاہ حسین۔ اور اگر ان کی محبت نہ ہو تو پھر گئیاں ساریاں عبادتاں، یہ داڑھی شریف رب نہیں دیکھے گا، پھر بڑی برکت ہے داڑھی کی، مگر اگر ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بڑی برکت ہے امامے کی، لیکن اگر ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسجد بنانے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے جو ایک اٹ لاوے مسیحی، لیکن اگر حسین کی محبت نہیں تو مسجد بنانا بھی بیکار ہے۔ حج کرنے والے کے پہلی نظر میں کعبے کو دیکھے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پر جے حسین دی محبت نہیں ساری زندگی کعبے وچ گزار دے ہو بیکار ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اور یہ ساری گلاں میں اپنے کولوں ہی نہیں منڈی جا رہے ہیں، یہ تو فرمان ہے سرکار کے، اور سرکار نے فرمایا میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء جدا ثم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد الا ایھا الناس وانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ فقال واستمسکوا به ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطرتی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ اور آتے تیرا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ حضور نے خود فرمایا، اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا، اس حدیث کے راوی مولا علی ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبہما واباہما وامہما کان معی فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ۔ جس انہاں دوواں نال محبت کیتی، انہاں دی ماں نال بھی محبت کیتی، انہاں دے باپ نال بھی محبت کیتی، انہوں قیامت والے دن باں تو پھڑ کے جنت وچ اپنے بنگلے وچ میں لے جاؤں گا۔ بھائی جنہاں نوں یہ گل سن کے خوشی ہو رہی ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ، تاکہ میں آپ کے چہروں کے کھلے ہوئے ہونے سے پہچان جاؤں کہ آپ کے دلوں میں ایمان ہے اور اہل بیت کا ذکر اچھا لگ رہا ہے آپ۔ اور میں آپ کو میں شاہ جی حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر سناتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ بریلوی، آپ حضرت اعلیٰ بریلوی کا ایک شعر سنو تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ بھی پکی بات ہے، آج تک سنا نہیں ہوگا، یہ بھی پکی گل ہے، سنیا بھی ہوئے تو میرے کو نہیں سنیا ہونا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے میں سننا جی، آپ فرماتے ہیں خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول۔ تمہانو ترجمہ تجھے نہیں آمدہ ہوئے گا، آل رسول دا لفظ دے سمجھ آیا ہے نا یا نہیں آیا؟ ترجمہ تو ادھو ہی ہوئے گا نا جدو میں کروں گا، لیکن تساں آل رسول دا لفظ دے سمجھ رہے ہو نا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خوشا دلے، اے دل خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول، خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول۔
اجازت دیو میں ترجمہ کرا، اجازت دے دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو دل دیا ہے پر سب دل نہیں ہے۔ ایک بار پھر سن لو، فرماتے ہیں دل تو اللہ سارے نو دیتا ہے پر دل سارے دل نہیں ہے۔ فرمایا دل تو اسی کا دل ہے جس میں اہل بیت کا پیار ہے۔ او بھائی جان ایک باری پھر سن لو، ایک باری پھر سن لو، دل سارے نے سیدیاں بچنے ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ شزیدیوں کے بھی دل تھے نا لیکن دل نہیں تھا۔ دل تو ہر کا ہے جو حسین کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں خوشا دلے اس جیسا خوش بخت دل ہی کوئی نہیں۔ کیڑا دل؟ کیڑا؟ دہندش ولائے آل رسول، جس دل کو دے دی گئی ہے آل رسول کی ولا۔ خوشا سرے کہ کنندش فدائے آل رسول، کہا سر سارے انہوں رب نے دیتا ہے پر سارے سر نہیں کہہ دے اسی، سر صرف اوے جڑا آل رسول دے قدمہ تے قربان آ جائے۔ اے جے ساڑھے آلہ حضرت، اے نے ساڑھے آلہ اچھا بولے آلہ، یہ جو انداز دیکھے رنگ دیکھے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا شاہ جی، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ۔ حضور اگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی برکات۔ اب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو کوئی دعا مانگتا ہے بسم اللہ قربان، کوئی دعا مانگتا ہے کعبے کے رب ہم پر رحم فرما۔ کیا کہتا ہے؟ کعبے کے رب ہم پر، اور کوئی کہتا ہے زمین و اسمان کے مالک ہم پر رحم فرما، اور کوئی کہتا ہے اے ساری دنیا کے خالق ہم پر، تو کوئی کہتا ہے زمین و آسمان کے رب ہم پر رحم فرما۔ اور اعلیٰ حضرت کے کہنے لگے نا، سننا، فرماتے ہیں گناہ بندہ ببخش، گناہ بندہ ببخش۔ اللہ نو کہہ رہے کہ اس بندے کے گناہ بخش، کس کیا کون بخشے؟ سننا، گناہ بندہ ببخش اے خدائے آل رسول، گناہ بندہ ببخش اے خدائے آل رسول، برائے آل رسول از برائے آل رسول۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اندازہ کر۔ اور آخری اجے کلام بہت لمبا ہے، سارا میں سنانا نہیں، فارسی ہے نا، تے اے آخری گل جیڑی ہے او سن لو۔ او بہ جاؤ پترو، کیڑے تندیاں چ پے گئے ہو؟ رکھو تے پیسے، اے پیچھے ہو، او میرے کیڑے کماں چ پے گئے ہو؟ یہ سارے ہی ماحول اس طرح دا ہے، انہاں چ کیوں لکھے ہے؟ جیب چ لے کے پا لو تو کم از کم میری گل سن لو۔ وہ اللہ دے بندے کیڑے تندیاں چ پے گئے ہو؟ اے توجہ نال سنو۔ حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں مراز ملقصد، مراز ملقصد امید کے بحشر۔ یہ ویکھو اعلیٰ حضرت شاہ جی دل نال دسو سنیا جے کلام پہلے ہے تو سنانا چاہیے نا بندیاں نوں، کیوں نہیں سنا دے؟ منیا کلام اوکھا ہے پر اے بھی تعارف کراؤ کہ اعلیٰ حضرت دے کلیجے وچ اہل بیت دا پیار کس طرح ہے اے بھی دسو دنیا نو۔ آپ فرماتے ہیں مراز ملقصد، مراز ملقصد امید آن کے بحشر، ندا کند کے بیا۔ ترجمے پر میں اشارے کر رہا ہوں ہر لفظ پر۔ بیا کند کے بیا، بیا
رضائے آل رسول. ایدہ بھی ترجمہ کر دیں اجازت ہوئے دے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ آواز لگائے گا احمد رضا آگے آؤ. اور کوئی احمد رضا جدوں ٹرن لگے گا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ والا احمد رضا آگے آئے جس کے کلیجے میں اہل بیت کا پیار ہے. ہونا کو جی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اور یہ اہل بیت کی محبت اتنی ضروری ہے, میں آپ کو دل سے بتلا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر یہ نہ ہو تو یہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان نال دسو اللہ دی محبت واسطے حضور دی محبت ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ایک بندہ کہے میں حضور نال محبت نہیں اللہ نال ہو سکتی ہے؟ اچھا بولو. اللہ دا پتہ بتایا کس نے؟ پھر بولو. اب سنیے حدیث شریف صحیح الاسناد, نبی پاک تقریر کرنے اینج کیتا ہے, ادھر ویکھو مینوں اینج انگلی کی تھی, فرمایا احب اللہ, اے لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ نعمتیں عطا وہ کرتا ہے. پھر اپنی طرف وہی انگلی کی, اور مجھ سے محبت کرو احبونی اس لیے کہ تقسیم میں کرتا ہوں. ایک باری پھر سن لو, حضور نے اشارہ کیا اللہ سے محبت کرو کہ کائنات کو بنانے والا وہ ہے, نعمتیں دینے والا. پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ تقسیم کرنے والا میں ہوں. تو دائیں بیٹھے ہوئے تھے امام حسن اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے امام حسین. پھر حضور نے وہی انگلی ایسے کی, فرمایا اس سے محبت کرو کہ وہ نعمتیں دینے والا ہے, مجھ سے محبت کرو کہ میں تقسیم, اور ان سے محبت کرو کہ ان کی محبت میری محبت کا سبب ہے. ہن بولو نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین بولنا ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. امام حسن دا نام ہی ضروری لینا ہے. اے وڈے صاحبزادے نے, اور اے اتھوں لے کے اتھے تک شبیہ بالکل حضور دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دڑے مدینہ المنورہ شریف دی گلی بھی دوڑن پہ اگے اگے امام حسین سن, تو دوڑدیاں پچھو روکیا انہوں نے. حضرت نے مڑ کے تکیا امام حسین امیر المومنین مجھ سے کہا ہوتا میں آ جاتا, کدھر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حسن ساری رات تیرے نانے کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا ہوں, خواب میں تو ملے نہیں, پھر اب صبح اٹھ کے نماز کے بعد پھر تمنا پڑی, اور بڑا جب دل بے چین ہو گیا اور زیارت کا شوق سر چڑھ گیا تو تجھے دیکھنے کے لیے گلی میں پیچھے دوڑتا ہوا آیا ہوں کہ جب تجھے دیکھوں گا تو ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سمجھ لگ دی بھی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے محبت بارج کے کیا ہے, چونکہ میں سنی ہوں, رافضی نہیں ہوں, نہ خارجی ہوں, نہ رافضی نہ خارجی, اس لیے میں اہل سنت کے طریق پر میں اہل بیت کی محبت بیان کر رہا ہوں, ذہن میں رہے. حضرت عمر فاروق نے تو ان کی محبت کا درس اپنی اولاد کو دیا. وہ دسو اینا منڈیاں بچوں کے دے تو کسی نے پکڑ کے, ان لڑکوں میں سے کوئی باپ کسی کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر کسی لڑکے کو یہ بولے کہ شاہ جی دے ہاتھ چم, ایدہ معنی کیے نہیں, ایدہ معنی یہ نہیں کہ وہ پیو اپنے پتر نو کے سکھا رہے ہیں, اچھا بولے ادب سکھا رہا ہے, تعظیم سکھا رہا ہے, پیار بتا رہا ہے. تو آپ کو وہ دن یاد نہیں جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار, کتنے؟ حضرت امام حسن اور 1000 دینار امام, تو بیٹا سامنے موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر. انہوں نے کہا ابا جی یہ تو بدر بچ گئے ہی نہیں, انہیں جنگ کی تھی کوئی نہیں, یہ تو جمعے بھی کوئی نہیں سن, پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ نے ان کو ڈبل پیسے دیے, جڑے بدری نے انہوں نے 500,
دیکھو نا گل تو ہے نا. اتنے جے کوئی بندہ آ کے سید بہ جائے, تقریر بھی کوئی نہ کرے, نعت بھی نہ پڑھے, تلاوت بھی نہ کرے, تو تسا نعت خانہ نو بھی پیسے دیو, تقریر کرنے والے نو بھی دیو, وہ کچھ بھی نہ کرن سید صاحب تو انہوں نے ڈبل دے دیو, انہوں نے تو کرن بھی ہو کچھ نہ, انہوں نے اونجی ڈبل دے دیو. سوال تو بنتا ہے نا بھئی کی وجہ ہے؟ بھائی وہ سوال کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اہل بیت پر تنقید کر رہے ہیں نا, سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرا ابا ذرا مجھے بتائے تو صحیح کہ یہ کس بنا پر ڈبل نظر آنا. تو اگوں باپ نے کیا کہا, ذرا وہ سونے کا اگر پانی ہو نا اور بیچ میں ہیرا پیسا جائے اور اس سے وہ جواب لکھا جائے تو پھر بھی سونے میں وہ قیمت نہیں ہے کہ اس جملے کی قیمت ادا ہو. غریب نوازوں کو جواب ملے ہے, میں تجھے اس کا جواب دوں گا, جا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لاؤ. ہاتھ چوک کیا کو سبحان اللہ. اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمات تھے, یہ بات ہے حضرت جی, اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس سنی پر جو یہ سن کر تڑپے نا, بلکہ تسا چہرے ہنج کر کے تکیا کرو جنوں خوشی نہ ہو رہی ہوئے, سمجھ جاؤ دا شجرہ صحیح نہیں. چہروں کو دیکھا کریں ایسے جیسے ان سے خوشی نہیں ہو رہی جو مصطفیٰ کی خوشی کا سبب ہے. وہ دل نال دسو بھئی جیڑے رسول اللہ دی خوشی دا باعث نے اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہم انی احبہما واحب من یحبہما, یا اللہ میں نے تو چنگے لگ دیں, تو بھی انہاں نال محبت کر تے جیڑا قیامت تک میرا امتی انہاں نال پیار کرے انہوں بھی اپنا محبوب بنا لے. حضور دیون دواواں, حضور کے دیون کینو جیڑا انہاں نال پیار کرے, حضور انہوں دعاواں پہ دے دیں جیڑا انہاں نال پیار کرے تو سانو خوشی نہ ہوئے. اب غور کریں حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا حضرت عمر ان کے باپ جیسا لا دکھا, ان کی ماں جیسی, ان کی خالاؤں جیسی اور ان کے چچوں جیسے. خالائیں کون ہیں ان کی؟ ان کے باپ کو تو ساری دنیا جانتی ہے. جیڑا انہوں نے باپ کا جاننے والا نہیں ہے پھر منافق ہی ہے. مولا علی کو کون نہیں جانتا, دسو جان دے ہو کہ نہیں؟ باپ کون ہے ان کا؟ النظر الی وجہ علی عبادت, میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. راوی اما عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی, سچے نبی دی سچی بیوی, اور روایت بھی وہ کسی اور سے نہیں کر رہی, اپنے عباس صدیق اکبر سے کر رہی ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. باپ کون ہے جی؟ النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. ذکر و علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب, علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. اور ایک اور مقام پر حضرت ام سلمہ راویہ ہیں, وہ ارشاد فرماتی ہیں حضور نے فرمایا مولا علی سے, یا علی محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ, یا علی من احبک فقد احبنی و من احبنی فقد احب اللہ و من ابغضک فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض اللہ. اور ایک اور مقام پر فرمایا ان علی منی وانا منہ لحمہ لحمی و دمہ دمی و مولا کل مومن و مومنت من بابی. اور مارو نعرہ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری 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 حیدری. تو باپ جیسا جنلا. پھر انہوں نے کہا ماں, ماں کون ہے جانتے ہیں؟ اینڈ سر تھلے کر لو. سیدہ فاطمہ کا نام لیا جائے تو سر اتھے. جو بندہ یہ عادت بنا لے کہ اہل بیت میں سے بالخصوص سیدہ کے نام پر سر جھکائے, قیامت کے دن وہ پل صراط سے خیر سے گزر جائے گا. اور اے بھی نہ سمجھ لینا کہ میں اپنے کو ہی من رہے ہیں گلاں, میں ہر گل نال حدیث پڑھ رہا ہوں, ہر گل نال حدیث. لو اے دیتے بھی حدیث شریف سن لو تاکہ کل کوئی چور چور نہ کر سکے ابھی ہمارے جانے کے بعد
کہ اپنے کولو ہی منڈ گیا. اے بھی سنو حدیث. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی بن ابی طالب حب آل بیتی نافع علی 7 مواقع. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میرا ہاتھ نپ کے رسول پاک نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت 7 تھاواں تے فائدہ دے گی. کتنیاں تھاواں تے؟ اچھا بولے جی کتنیاں تھاواں تے؟ تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں پوچھیا کیڑیاں؟ حضور نے فرمایا عند الموت. فرمایا جس کے کلیجے میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا جب اس کی روح نکالنے کا وقت آئے گا فرشتہ عزرائیل ملک الموت جب روح قبض کرنے لگے گا میرا رب اسے فرمائے گا سختی نہ کرنا اس کے کلیجے میں آل محمد کا پیار ہے. اور آپ کی برگاہوں میں عرض کرو شیعوں کی کتابوں سے میں باتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, پہلے کہہ چکا ہوں میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا غلام ہوں. میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ حضرت احمد بن حنبل نے نقل کی یہ روایت اپنی کتاب میں. اچھا جی عند الموت نمبر 2 عند القبر اوکھا ویلا ہونا جی ادو جدوں سرکار دی صورت دکھائی جائے گی اور ایک کیا جائے گا پہچان کون نے تو 10 انہاں دے بارے گلاں کی کردا سا. اذا وضع فی قبر بخاری کی حدیث شریف ہے وہ اذا وضع فی ان العبد اذا وضع فی قبر وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قران عليهم فاتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد. کہہ دو صلی اللہ, زور سے بولو صلی اللہ, پھر کہہ دو صلی اللہ. ایسا مشکل وقت ہوگا وہ قبر میں اور حضور فرماتے ہیں جب وہ قبر میں میری پہچان کا وقت ہوگا اس وقت جس کے کلیجے میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا فرمایا اسے دقت نہیں ہوگی میرا رب اس کو میری پہچان عطا فرما دے. گلاں کتنی ہو گیا جی؟ کتنے مقام ہو گئے؟ وہ میری ماں باپ تم پر قربان ہو جو بول رہے ہو. اللہ کرے تو صرف خالی انہاں کناں نال نہیں ہے ایتھوں دلاں دی کناں نال گلاں سن. خدا کرے کہو آمین. یا اللہ ہمیں آل رسول کا محب بنا, یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں تڑپنے پھڑکنے والا بنا, اور یا اللہ ہمیں صدیق و عمر و عثمان و علی کا حیا کرنے والا بنا, اور صحابہ کی محبت کرنے والا بنا, اور حسن و حسین کے عشق سے ہمارے خون کے قطرے قطرے کو پر نور فرما دے. لاؤ سنو آگے جناب. فرمایا تیسرا مقام ہوگا عند الصراط. پل صراط تو لنگ دے ویلے سرکار نے فرمایا وہاں قدم ڈگمگائیں گے, لیکن اے علی جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا میرا رب اس کے لیے انتظام فرما دے گا, قدم نہیں ڈگمگائیں گے, مجھے دیکھتا ہوا پار چلا جائے گا. کہہ دو نا سبحان اللہ. پھر فرمایا عند المیزان, نیکیاں تلن گیاں او دیتے بھی انہوں دا بیڑا پار ہو جائے گا. پھر فرمایا اس کے ہاتھ میں دی جائے گی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں. کیڑے ہاتھ کہ جہنمی نو نامہ اعمال کھبے ہاتھ دیتا جائے گا. فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. شفاعت کے وقت بھی میں اس کی شفاعت کروں گا. تے 7واں مقام سننا اور جاگ کے سننا. فرمایا 7واں مقام یہ ہے کہ کسی نے کوئی تو ڈوبا ہوگا یہ ٹخنوں تک پسینے میں, کوئی ہوگا گھٹنوں تک, کوئی ہوگا یہاں تک. زبانیں پیاس سے باہر آئیں گی, پسینہ تو پین نہیں ہوئے گا. لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے جن کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا نا جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. تو وہ جب پوزیشن ہوگی حضور نے فرمایا علی میں کوثر کے حوض پر بیٹھ جاؤں گا اور کٹورا اپنے ہاتھوں سے بھروں گا. یہ ان کوئی پیر صاحب نہیں ہوں گے جڑے تو انہوں پلان لے, یہ امنہ دا لال ہوئے گا.
او پتہ نہیں تو سمجھ آ نہیں میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میں تو تصور نہ لی پاگل ہاں یہ تصور چ نشہ ہے اللہ دی قسم ہے وہ منظر کیا ہوگا کہ ہاتھ مصطفیٰ کے تو کٹورا کوثر سے بھر کر خود فرماتے ہیں علی میں تجھے دوں گا کہ پھڑ پیالہ علی اور جا اسے پلا دے جس کے من میں اہل بیت کا پیار ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اور ایک یہاں روایت اس روایت میں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں کچھ الفاظ کا اضافہ لکھا ہے، اجازت ہے وہ بھی پڑھ دوں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس روز مولا علی کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ رہے ہیں کہ اس روز حوض کوثر پہ مولا علی کے ہاتھ میں کیا ہوا، اور حضور پیالہ بھی دیں گے ساتھ یہ بھی فرمائیں گے علی اے پیالہ پھڑ تے پلا انہوں جنہ دے دلوں وچ محبت ہے تے تیری مرضی جنوں چاہ آن دے جنوں چاہ پچھے ہٹا دے۔ مولا علی کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور علی صرف مومنین کو آنے دیں گے، منافقین کو ڈنڈے سے بھگا دیں گے۔ نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ ویکھو تساں اعلیٰ حضرت نے کیا گلاں کیتی اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں منڈ کے اہل بیت نال پیار کرو، خیر ہے خیر ہے کرنے دے سیدھی کر لو تم میرے بچے یہ کوئی فرق نہیں، دوسری بھی لمبی کر لو، دوسری بھی لمبی کرنے دو بچے، شکر ہے بیٹھے ہوئے ہیں پیار سے، ہوں انہوں تے جان قربان ہیں انہوں دے صدقے اللہ سانو بخش دے پر بھون ہے جی آرام نہ۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں غور فرماؤ کہ اہل بیت کا کس قدر بلند مرتبہ، اور اللہ کی قسم اہل بیت کی محبت ایسی عام شے ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ کیڑا بندہ ہے جڑا محبت کر رہا ہے، یہ دیکھو عقیدہ صحیح ہے، یہ دیکھو عقیدہ صحیح ہے، پھر پاویں گنہگار بھی ہے تو اس سے پیار کرو جس کو اہل بیت سے پیار ہے۔ اگر تو سمجھ آئی تو سبحان اللہ، نہیں آئی تو اجازت ہے وہ حدیث شریف سنا دیں، پیش کر دیں۔ قال ابو اللیث السمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے ذکر کیا ہے فی تنبیہ الغافلین بے اسناد ہی اپنی سند کے ساتھ، ان جریر ان الاحمش، انہوں نے جریر سے، جریر نے احمش سے، اور احمش نے ان عطیہ، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور نال سننا، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں کس بندے نال؟ حضرت جابر بن عبداللہ نال۔ کیڑا کیڑا جڑا جس جابر بن عبداللہ دا نام سنے ہوئے پہلے؟ میں قربان تو آڑے دے اوہ حضور دے صحابہ دے نام ہی جانن والے ہیں تے قربان، اور جنہوں نے نام سن کے راحت ہوندی ہو انہوں تے بھی قربان ہے۔ پترو ساڑھے شیعہ پرا نے نا، یہ تے کرما لیاں دا عقیدہ یہ ہے نا بھئی 1450 سال بعد انہاں پراواں دا یہ عقیدہ ہے کہ جیڑا شبیہ ذوالجناح ہے، جیڑا 10ویں نو کوڑا نکلتا ہے، انہوں ہاتھ لا لو انہوں ہی برکت ہوندی ہوئے گی۔ نہ میں گالی دیتا ہوں نہ کوئی جھگڑا کرتا ہوں، بہت پیار سے میں تو شیعہ بھائی کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ اور لہجہ نرم کیا ہوتا ہے؟ اس سے نرم لہجہ ہو سکتا ہے کوئی؟ میں کہہ رہا ہوں ہمارے شیعہ بھائی جو کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ہاتھ لگا لو، یہ شبیہ ذوالجناح ہے، امام حسین پاک کے گھوڑے کی شبیہ ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ برکت ہو جاتی ہے اور نوشت ختم ہو جاتی ہے اور پلیتی ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہوتی ہوگی، ان کا عقیدہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہاتھ جوڑ کر شیعہ بھائی سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے یہ تو بتا کہ اگر 1400 سال بعد اس شبیہ ذوالجناح ہاتھ لگانے سے برکت ہو جاتی ہے اور پلیتی نہیں رہتی، تو اس ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی گود میں حسن و حسین کھیلتے رہے؟ گلی
गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नाराए तहकीक। अंदाजा करो है उनके बारे में जनाब का क्या ख्याल है? 1450 साल बाद ये है शबीह जुलजना। अल्लाह जाने है भी या नहीं, लेकिन कहने को है शबीह जुलजना। तुम्हारे कौल के मुताबिक मेरे भाई जुलजना की शबीह में ताकत ज्यादा है या मुस्तफा की शबीह में ताकत ज्यादा है? कोई गल समझ में आई है नहीं आई? जुलजना की शबीह कहां, मुस्तफा की शबीह कहां? और जुलजना को तो शायद हजूर ने देखा या नहीं देखा, पर हजरत इमाम हुसैन के तो होंठों को चूसा, अरे उनकी तो आंखों को चूमा, और फिर वही हसन हुसैन सिद्दीक अकबर के हाथ में है और सिद्दीक अकबर यूं उछाल रहे हैं। सैयदना नारा लगाओ, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जरा ऊंचा बोलो, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी, आँख दी ठंडक दिल दा चैन। अच्छा आप बताएं कि यही ऊंचा बोले, गद्दार है, गद्दार है, ऊंचा बोलो सही, ऊंचा बोल सो, गद्दार है, गद्दार है। अब अंदाजा फरमाएं कि ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाथों पर लेकर उन्हें उछालते, क्या करते? हाथों पर लेकर उन्हें हवा में उछालते हैं और क्या कहते हैं? तुम पर मैं भी कुर्बान, मेरी माँ बाप भी कुर्बान। तुम पर मैं भी और मेरी माँ और मेरा बाप भी कुर्बान। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारी गालों में से मुझे तस्वीरे अली नजर नहीं आती, तस्वीरे मुस्तफा नजर आती है। अंदाजा कर लें आप। तो जरा मैं बड़े प्यार से मोहब्बत से ये कहता हूं कि जरा इस मसले पे भी गौर शिया भाई कर लो कि आप तो घोड़े को हाथ लगाने वाले को बाबरकत समझते हैं और जिनकी गोद में वो खुद छलांग मार के बैठ जाते थे, हैं? उनको रोकने वाला कोई दुनिया च पैदा होया है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नु दी झोली विच खुद हजरत इमाम हुसैन छाल मार के बह गए ते हजरत उमर फारूक उन्हां दे मूंह नूं चुम्मण ते अगों ओ हजरत उमर फारूक दी दाढ़ी नूं बोसा देण ते किबला फिर वो थोड़ा ख्याल फरमा लो। चले मैं बात अहले बैत की मोहब्बत की कर रहा था, ये बीच में ज़िमनन चंद बातें हैं जो अकीदा अहले सुन्नत के साथ मुतअल्लिक है और इनको बयान करना भी अशाद ज़रूरी है, तो साथ साथ में बयान करता चला जा रहा हूँ। तो अब आप गौर फरमाएं कि जो मैंने वो रिवायत पेश की है कि वो अतिया सनद में सुना चुका हूँ, पहले मैं कदे सनदा नहीं सुनाइया सन, हुण थोड़े अरसे तो सुनाना शुरू की, फिर बंदे बाद जाते हैं कित्थे लिखे है किवें लिखे है। तो ये ख्याल फरमाएं कि अतिया क्या फरमा रहे, कहते हैं कि मैं सफर करदा पैसा इमाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत जाबिर बिन अल अंसारी ने सफर पे कर, उन्हें एकदम मैनू फरमाया काला काला ली, उन्होंने मुझसे फरमाया या अतिया वो अतिया ए फस वसीयती, मेरी वसीयत लिख। सफर के दौरान उन्होंने फरमाया मेरी वसीयत है, यानी महफूज कर ले मेरी वसीयत है। उन्हें कहा हजूर क्यों? उन्हें कहा मारा का बेसाहिबी गैर सफरी आजा, जितना मैनू तजर्बा है हजूर दे जुतियां मुबारक सीधियां रख कर करके जोड़े मुबारक च बह बह के तेरी तो मेरी ये आखिरी मुलाकात है। इथों अंदाजा लगाओ अगर जाबिर पाक का इल्म ये है, अगर जाबिर पाक का इल्म ये है तो जाबिर के आका का इल्म कैसा होगा?
کہ آؤ وہ بندے نو پہ فرماندے نے کہ ما اراکا بے صاحبی غیر صبری ھذا، میں تجھے اس صبر کے بعد اپنے ساتھ نہیں دیکھتا، تو میری وصیت لکھ محفوظ کر رہا ہے۔ انہاں گیا حضور ارشاد فرماؤ وصیت کیڑی ہے؟ انہاں فرمایا احب آل محمد، اے دیتے غیرت مند سنی آکھو سبحان اللہ۔ ایک رولا ہے جڑا میں تھوڑا جا درست کراں میرے دوستو، تھوڑے ذہن وچ ایک غلطی نہ پیدا ہوئے۔ یاد رکھنا اساں نہ رافضیاں تے نہ خارجی، اے یاد رکھنا نہ اساں رافضی وہ ہوندا جے جنوں صدیق و عمر کا نام اچھا نہ لگے، خارجی وہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے نام پر ماتھے پر بل پڑے، اور ان دونوں کا کام پٹڑی سے اترنا ہے۔ اصل مومن مسلمان سنی صحیح العقیدہ وہ ہے کہ حضرات شیخین کا تذکرہ ہو تو چہرہ گلاب بن جائے، اور جب ذات حسنین کا تذکرہ ہو تو گلاب مہکنا شروع کر دے۔ ہن میں صحابہ دا بھی تو تذکرہ نال نال کر رہے ہیں، اور یہ میں نے اہل بیت کا تذکرہ بھی، چونکہ محرم شریف کا یہ مہینہ ہے اور ضرور چاہیے کہ اس میں حضرات و صحاب اور حضرات اہل بیت کا تذکرہ ضرور بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اور جڑیاں قربانیاں انہیں دیتیاں کوئی دوجہ دے ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا۔ اے حضرت ابوبکر صدیق دیا قربانیاں تھوڑیاں نے۔ اے بابا جی میری جان قربان بابے نہ تھے، اتھے آن کے نا ترے وری آکھیا مرزائی کا جو یار ہے، غدار ہے اور تاجدار ختم نبوت، نعرہ ماریا نے کہ نہیں؟ یہ انہاں دا ایمان ہے 1450 سال بعد۔ اور اس بندے دے بارے کی خیال ہے جدی داڑھی سفید تے جنوں سارے صحابہ پہ مشورے دین کہ تسی تھے رک جاؤ تے تسا نہ جاؤ، تو این نہ کرو، انہاں کیا گل سنو میری، ابو بکر کا ایک سانس بھی باقی ہو تو میں مصطفیٰ کے بعد کسی کو نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور پھر کربلا میں امام حسین نے جو قربانی دی اس کو بھی مد نظر رکھو کہ بچے بھی گوا دیتے، اور اپنے نانے کے دین پر حرف نہیں آنے دیا۔ یزید تو چاہتا ہی یہ تھا نا کہ دین تباہ ہوئے، وہ دے افعال کیا ہیں؟ 2 سگی بہنوں کو نکاح میں اس نے رکھا ہوا تھا، جائیے تحقیق کیجئے پڑھیے۔ اس کے امال شراب پی کر مسلح پر کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک اس کا گورنر فجر کی نماز شراب پی کر پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو انہیں ڈکار ماریا شراب دا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے منہ پر ڈکار لگا جا کے، یعنی بو پہنچی اس کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے استغفر اللہ کہا، اس نے کہا ابو موسیٰ اگر 2 فرض تھوڑے ہیں تو 2 اور پڑھا دیا۔ یزید حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کے چکر میں تھا، حسین پاک نے اپنی جان قربان کی پر شریعت مصطفیٰ کو بدلنے نہیں دیا۔ تو ذکر پاویں اصحاب دا ہوئے تو پاویں اہل بیت دا ہوئے، یہ دوویں قربانیاں دینا لینے۔ آپ کا اور میرا حق یہ ہے کہ جس کا بھی ذکر سنو ٹکا کے سنو اور خوش دلی سے سنو۔ آئیں لوٹیں، اور پھر وہ حضرت جابر پاک والی گل جی، گل لمبی ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احب آل محمد و محبی آل محمد۔ شاہ جی تو سب سید ہو تو سب غور نہ سننی ہے۔ انہوں نے فرمایا احب آل محمد و محبی آل محمد۔ یہ جڑے علماء غور کر لو، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور درس دے رہے ہیں اہل بیت کی محبت کا۔ جو لوگ غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی تھی، نہیں تھی۔ سنیں، اہل بیت کی شان جس نے بیان کی ہے وہ جماعت صحابہ ہے، اور صحابہ کی شان جنہوں نے بتائی ہے وہ جماعت اہل بیت ہے۔ انہوں نے شان کے دی ہے اہل بیت دی، تو وصیت کون کرا رہے ہیں؟ صحابی اونچا بولو، نہیں 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 نہیں، ہاتھ چوک کے بولنا، کون کرا رہے ہیں؟ اور کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے سن احبہ، میں تیروں وصیت کر رہے ہوں، آج تو بعد تو میں نے ملنا کوئی نہیں،
اج تو بعد تو مینوں ملنا تے لہذا آخری ملاقات ہے. اس آخری ملاقات وچ میری پٹی پڑھ لے. احب آل محمد و محبی آل محمد. اہل بیت نال پیار رکھی تے جیڑے کسے بندے نو تکیں کہ انہوں اہل بیت نال محبت ہے او دے نال بھی پیار کری. اہل بیت نال بھی پیار کری تے جو اہل بیت نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کری. وَعَبْغِدْ یعنی وَبْغِدْ وَعَبْغِدْ اور بغض رکھنا. مبغضی آل محمد جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو اس سے بغض رکھنا. وَلَوْ كَانُوا صَوَّامًا قَوَّامًا اگرچہ وہ بغض رکھنے والا ساری رات قیام کرے اور سارا دن روزہ رکھے نہ اس کے قیام کو دیکھنا نہ اس کے روزے کو دیکھنا یہ کہ اس کے کلیجے میں اہل بیت کا پیار کتنا ہے. ہونا کو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اکھ دی ٹھنڈک تے دل دا چین. اب غور کر لیں تو اچھا بولو. اب سمجھئے کہ کتنی ضروری ہے محبت اہل بیت سے, کتنی ضروری ہے. اور میں ایک آخر میں ایک روایت سنانا چاہوں گا, اگر آپ سب کی توجہ ہو تو سناؤں گا. لیکن اتنی توجہ چاہیے, اتنی شدید توجہ چاہیے کہ اگر وہ دل سے کوئی بندہ روایت سن لے تو موت اس کی روح تو لے جائے اہل بیت کی محبت نہیں لے جا سکتی. شرط ہے کہ وعدہ کرو سننا دل نہ. اس روایت کا آخری پیراگراف جو ہے نا کمال ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرہ. حضرت روا ابو الفرج الاصبہانی حضرت ابو الفرج اصبہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. اب سنیے گا کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن الحسن ابن علی ان عبداللہ ابن الحسن ابن علی امام حسن کے بیٹے کا بیٹا, حسن پاک کے بیٹے کا بیٹا پوتا امام حسن کا یہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں تشریف لائے. وہ بچے کی جس طرح بچے بیٹھے بچے ہیں. چھوٹا میں نہیں کہوں گا چونکہ اس خاندان میں چھوٹا ہے ہی کوئی نہیں. گل ہمیشہ ادب نال کرو. یاد رکھنا اہل سنت والجماعت سے زیادہ ادب کس کے پاس ہے؟ ادب سے کرنا چاہیے. اور با ادب با اور بے ادب بے. کہتے ہیں کہ وہ جب بچپنا ہے جلوہ گر اس شہزادہ ہوا جب اس دربار میں تو امیر المومنین بیٹھے ہوئے. لما داخل یومن علی عمر بن عبدالعزیز, ایک روز جب وہ دربار میں داخل ہوئے شہزادے, وَهُوَ عَدَسُ السِّنِّ وَلَهُ وَفْرَ, ان کی زلفیں تھیں شہزادے کی, کیا تھی؟ زلفیں تھیں اور وہ بچپنے کی حالت میں تھے, بلوغت نہیں تھی. وہ جب آئے رفع عمر مجلسہ ہو, ایک دم اٹھ کے عمر بن عبدالعزیز کھلو گئے. وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ, اگے ہو کے انہوں نے استقبال کی تھا. سن دے پہ انہوں نے وَقَدَا حَوَائِجَهُ, پھر انہوں نے کیا حکم کرو, کس کم واسطے آئے ہو؟ وہ کم بھی کرانگے. ایک التجا ہے, اج تو بعد ایتھے تشریف نہ لے آنا کم واسطے,
घरों अपने नौकर नूं भेज देना, फकीर तुहाडा ताबेदार है। आखिरी पैराग्राफ सुनोगे तो कलेजा ठंडा हो जाना है। ये काम जब हुआ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हज़रत किबला साहबजादा वाला शान पीरे तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा उस्मान साहब आप अच्छे नहीं गल तो सुनो, मैं खलो जा अगे ही मैं उतना पूछ के एक गलती की। नारे तकबीर। हाँ जी नहीं मेहमान सारे तशरीफ लाए ने, जरा मोहब्बत नाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब ये जी तवज्जो से सुनिए, आप इसे बहुत तवज्जो से। अब उन्होंने क्या किया जी कि उनकी आजात भी पूरी की, जो जरूरत थी उसको पूरा किया हवाइज को, और कहा कि आइंदा इधर नहीं आना, आपने सिर्फ पैगाम भेजना है। अब इसके बाद उन्होंने बड़ा अजीब काम किया, इधर आप सब ने मुझे देखना है, क्योंकि ये ऐसे कलमे हैं कि इनको जब तक आप मुझे देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी बात। और मैं बिल्कुल आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूँ। ऐशा जी 1 मिनट तकलीफ कर आए थे खलोवे, इधर मेरे हल तक वो सारे उन्हें एक अजीब कम किया। इस तो बाद वो कम केड़ा सी, उन्हें ऐशा साहब का पेट है ना, देखो उन्होंने क्या किया, फ़ाख़ज़ा बेउक़नतिम मिन उक़ने ही, करो ये तो लफ्ज़ ही बड़े डाढ़े ने। फ़ाख़ज़ा बेउक़नतिम मिन उक़ने ही हैं। उन्होंने क्या किया कि उनके पेट को एक सलवट को पकड़ा, फ़ग़मज़हा, और उसे ऐसे जोर से दबाया। ये चंगी गल है भाई, पहले उन्होंने जरूरत पूरी की, उन्होंने हाथ चुमिया, उन्होंने इज्जत की, एंड ते उन्होंने हैंड पेट तो दबाया, तो उन्हें इंज किया हत्ता आओ जाओ, इस तरह दबाया कि उन्होंने थोड़ी, ये बोलो 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 जिन्होंने तर्जमा आंदा है बोलो, उन्होंने थोड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने सैयद पाक नो उन्होंने तकलीफ हुई थोड़ी जी, तो उन्होंने को क्या किया, उन्होंने क्या उज़क्किरुहा इंदका लिश्शफ़ा, मैंने ये जो दर्द थोड़ा छोड़ दिया है ना, ये क़यामत के दिन के लिए छोड़ा है आपके पास। जब आप शफ़ाअत करने लगे उम्मतियों की, तो फिर मेरी शफ़ाअत भी कर रहे। अजय अगले गल सुनना, ये उन्होंने कहा और वो तो चल दिए। फलम्मा खरजा, जब वो चले गए, लोजे मा अलामा फ़अला बिही, उनके पास कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनको अहले बैत की मोहब्बत में किल्लत थी, ज़हन में रहे। जब वो चले गए शहजादा, वो जो अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली है, वो जब चले गए तो कुछ बंदों ने उनको कहा, कुछ बंदों ने लोजेमा उनको मलामत की। और मलामत क्या की, जो कुछ तुमने किया ये सही नहीं है, आप अमीरुल मोमिनीन हो, बादशाह हो, यहाँ पर और लोग भी बैठे हुए थे गैर मुस्लिम ईसाई, आपने जो काम एक बच्चे के साथ किया है इससे रोब जाता है। किस चीज का? बादशाहत का। अब अगले जुमले सुनिएगा जरा। हजरत जी अपने दिलों को हाजिर रखिए, हजरत जी अपने दिलों को हाजिर रखिए। हजरत जी मैंने टिका के अहले बैत के साथ सहाबा का जिक्र किया है नहीं किया? हजरत अभी तशरीफ फरमा हुए हैं, चूंकि अब बिल्कुल एंड में आखिर में वो अहले बैत की रिवायत मैंने शुरू की हुई है। हजरत जी अब अपने दिलों को हाजिर रखना और समझना कि मकाम अहले बैत क्या है। जब उन्होंने मुलामत की तो काला उमर रुबनु अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया हद्दसनी यस्सिकतु हत्ता कान्नी अस्माउहु मिर रसूलिल्लाह। जिन्हां सदियां नूं उलमावां नूं तर्जमा आ गया, वो कह दो सुभान अल्लाह।
جی تمہوں نہیں آتا تو میں ترجمہ کروں گا، آئے اس کام واسطے ہاں، یہ کر کے جاواں گے۔ انہوں نے کہا سنو مجھے ملامت کرنے والوں، سنو ملامت تو تم کر رہے ہو، لیکن سنو مجھے اتنے پکے بندے نے حدیث سنائی ہے کہ جب وہ مجھے حدیث سنا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں خود رسول اللہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے حدیث سنی، اتنا پکے بندے نے مجھے حدیث شریف لائی۔ اچھا وہ حدیث شریف کیا ہے جی؟ فرمانے لگے حدیث شریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ تو بدعتم منی۔ سیدہ پاک کا نام لے کر زور سے بولو۔ ایڈی بڑی حدیث جڑا بندہ سن کے بھی خاموش رہے انہوں نے حوصلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اچھا برانیہ شریف، شیر اہل سنت۔ فرمایا سیدہ کے بارے میں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یسرنی ما یسرھا، جو چیز اس کو خوش کر دیتی ہے وہ مجھے بھی خوش کر دیتی ہے۔ اور سنگیو جے تانوں بھی سمجھ آئیے تو سبحان اللہ ہی کر دیو۔ جیڑی شے انہیں خوش کرتی ہے وہ چیز مجھے، ہن اے او سنا دے پن ملامت والیاں جڑیاں نو، اے دھیان رکھنا۔ او کہندے وانا عالم، تے میں اے گل جاندا، اے حدیث سنا کے آدم وانا عالم، اور مجھے اس بات کا علم ہے، میں یہ جانتا ہوں لو ان فاطمہ لو کانت حیہ، اگر سیدہ زہرا ظاہری زندگی میں ابھی ادھر ہوتی لسرھا ما فعلت بابنھا، تو جو کچھ میں نے ابھی ان کے بیٹے کے ساتھ کیا یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی، اور ان کی خوشی سے حضور خوش ہوتے، اور حضور کی خوشی سے خدا خوش ہوتا۔ اچھا اے گل سن کے اگوں بندے کی کہندے نے ملامت کرنا لے سننا، انہاں آگیا ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ نے حدیث سنائی، مگر یہ کیا یہ جو پیٹ دبایا، فما غمزک بطنہ وقولک ما قلت، اور وہ جو آپ نے پیٹ دبایا اور وہ جو آپ نے بات کی کہ میں نے تمہیں یہ چٹکی تمہارے پاس چھوڑ دی ہے شفاعت کے لیے، یہ کیا ہے؟ اب یہ وہ آخری پیراگراف ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا اگر دل سے سن لو تو قیامت آ جائے گی، لیکن اہل بیت کا پیار نہیں جائے گا، بلکہ کسی سید صحیح العقیدہ کا پیار نہیں جائے گا۔ شرط بھی نال یاد رکھنا، سید صحیح العقیدہ وہ ہے جدے دل وچ احترام صدیق بھی ہو، حیائے عمر فاروق بھی ہو، اور احترام عثمان غنی بھی ہو۔ چونکہ میں نے تو جن سید صحیح العقیدہ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے، ہر ایک فرد اہل بیت کا صحابہ کو سلام اور صحابہ اہل بیت کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ چلیے وہ آخری جملہ سنیے، جب انہوں نے کہا فما غمزک بطنہ وقولک ما قلت، اور وہ جو تم نے دبایا اور وہ جو تم نے بات کیا اس سے وہ کیا ہے؟ اگوں جواب سننا، انہوں نے کہا سنو غنے ہی اہل بیت کا جب بھی نام لو، یہ ان کو کہہ رہے ہیں ملامت والوں کو، جب بھی اہل بیت کا نام لو اس طرح کی باتیں نہ کرنا، ان کی مدح میں بات کرو، ان کی مدح سرائی کرو۔ اب اگلا جملہ جی آ گیا جو آخری جملہ، تو دلوں نو حاضر کرنا، انہاں کیا لیس احد من بنی ہاشم، شاہ جی لیس احد ایک غور کرو شاہ جی، لیس احد من بنی ہاشم الا ولہ شفاعہ، فرمانے لگے ہاشم کی اولاد کے بارے میں
یہ رب کا فیصلہ ہے. ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن امت کی شفاعت نہ کرے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لیس احد من بنی ہاشم، ایک بھی ایسا نہیں ہے ہاشمیوں میں جس کے لیے الا ولہ شفاع، مگر اس کے لیے شفاعت ہے. ہن میں کیوں کیتا ہے ایدہ جواب دین لگن. آدن رجاؤ تو ان اکونا فی شفاعت ہذا، اور مجھے کامل امید ہے کہ قیامت کے دن جب یہ بچہ شفاعت کرے گا عمر کو بھی پکڑ کے ساتھ لے جائے گا. ہونا کھو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اب آپ بتائیں اہل بیت کی محبت ازاد ضروری ہوئی کہ نہیں؟ مادبے صحابہ. لیکن ایک آخری بات میں کروں گا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، کیا صرف ذکر اہل بیت کافی ہے؟ تو پھر کردار اہل بیت کون اپنائے گا؟ ہماری ایک پریشانی ہے وہ یہ کہ ہم ذکر تو حسین پاک کا سننا چاہتے ہیں لیکن کردار ہم یزید کا اپناتے ہیں. یہ تھوڑی گڑبڑ ہے. جس کا ذکر سن رہے ہیں نا کردار اسی کا اپنائیں. یزید ظلمت ہے اور حسین نور. یزید کا زور تھا کہ شریعت کی چادر تار تار ہو جائے اور حسین پاک کی قربانی ہے کہ شریعت کی چادر محفوظ رہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے شریعت کو پس پشت ڈالا ہوا ہے. ہم ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ امام علی مقام نے تو ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کو ہی تکمیل عشق و عرفان کی قرار دیا. آپ وعدہ کریں کہ ہم کردار اہل بیت کو اپنائیں گے انشاءاللہ. یزید کا کردار مسجدیں آباد کرنا نہیں، یہ کردار حسینی ہے. آپ وعدہ کریں ہم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری مسجدوں میں ٹائلیں اچھی ہیں. اب چونکہ لوگ باہر بہت چلے گئے ہیں تو اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھنا مساجد نہ آباد اے سیوں سے ہوتی ہیں نہ ٹائلوں اور پکھیوں سے ہوتی ہیں. مساجد تو آباد نمازیوں سے ہوتی ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں نماز کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اپنے مدارس جو اہل سنت کے ہیں دائیں بائیں آپ کے، ان کو تقویت دیں. اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھائیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بے راہ روی کا شکار نہ ہوں. اپنی اولاد کو یہ پٹی پڑھائیں جیسے وہ بابا جی بار بار آ کر نعرہ لگا رہے تھے. اپنی اولادوں کو پٹی پڑھائیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، اور جو حضور کے بعد کسی نبی یا کسی رسول کا تصور بھی لائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا بول سو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی اولادوں کو یہ سمجھائیں. اپنی اولادوں کو بتائیں آج پرفتن زمانہ ہے. اپنی اولادوں کو بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. بے شک بے شک. انہیں سمجھائیں کہ سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے. بے شک. انہیں بتائیں کہ یہ دونوں حضور کے سسر بھی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. پھر انہیں سمجھائیں کہ سیدنا عثمان غنی حضور کے تیسرے خلیفہ ہیں اور یہ داماد بھی ہیں. سبحان اللہ. بتائیں اپنی اولاد کو کہ یہ وہ محبوب جماترا ہے حضور دا کہ جنہوں حضور نے فرمایا سی تیاں جے 40 ہون میریاں تے ایک تیرے نکاح دے دیں. اور پھر اپنی اولاد کو بتلائیں کہ علی تو وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا حضور نے عبادت قرار دیا. اور بتائیں ان کو اپنی اولادوں کو کہ یہ چوتھا خلیفہ حضور کا وہ داماد ہے جس کے لیے حضور کا اعلان ہے کہ میرا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی اللہ رسول کا محبوب ہے اور اللہ رسول اس کے محبوب ہے. یہ سمجھائیں. حسن و حسین پاک کے بارے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ساری اہل بیت سب کا ادب بتائیں. ازواج مطہرات کے متعلق بتلائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے آپ کو خود علم ہو، اور اگر آپ کو علم نہیں تو پھر ایسے علماء سے رابطہ کریں جیسے حضرت صاحب تشریف فرمائیں. ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف اس پاکستان میں نہیں، ان کے ادارے کا نام پوری دنیا میں ان کے ادارے کے فارغ التحصیل علماء فضلاء موجود ہیں. تو وہاں اپنا ربط پیدا کریں ایسے اداروں میں، اہل سنت کے اداروں میں جو عشاق کے ہیں، جن میں عشق و محبت اہل بیت، عشق و محبت صحابہ
عشق و محبت اولیاء اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیوں کے ڈنگ سنگ سکھائی جاتے ہیں۔ میری یہی بنتی ہے شاہ جی حضور، آپ کا میں شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو درجوں کی بلندی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی رونق کو دوبالا فرمائے، آپ کے فیض و برکات سے اس پورے خطے کو روشن اور منور فرمائے۔ سارے علماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے اسماء اگر یاد ہوتے یا آتے یا میرے علم میں ہوتے تو میں ایک ایک کا نام لے کر شکریہ ادا کرنے میں اپنے لیے باعث برکت سمجھتا، مگر نام نہیں، اگرچہ اسماء آپ کے مستحضر ذہن میں، پھر بھی شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے اور اس حقیر ترین بندے آقا العباد کے حوصلے کو بلند فرمایا۔ حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان، آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، بے مثل خطیب بھی ہیں اور بہترین مدرس بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی خیر کی صفت سے جو ایک مومن کامل میں پائی جانی چاہیے، اللہ نے ان صفات سے ان کو مزین فرمایا ہے، اور اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت پر دراز رکھے اور آپ کے والد ماجد کو رفیع مرتبہ نصیب فرمائے۔ ان کی قبر اقدس و اطہر کو اللہ منبع انوار بنائے، اور ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور قبر میں ہمیں اپنے محبوب کی پہچان، حشر میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے۔